الم یأن للذین آمنوا، کیا جن لوگوں نے گیان اور ایمان کو مانا ہے، اسے قبول کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اسے بنا لیا ہے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اس ریمائنڈر سے، اس گیان کی باتوں سے، اس ایمان کے اوپر آ کر اس کے اوپر چلنے، اس راستے کے سچائی اور حقیقت سے کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ریمائنڈر سے، جو گیان اور ایمان کی باتیں قرآن میں اللہ نے نازل کی ہے، اسے سن کر، اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس پر عمل کر کے گیان کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ کیا یہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ سچے مالک اللہ نے حق بات نازل کی ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ ان کے جیسے نہیں ہونا چاہیے، من قبل فطال علیہم الامد، ان کے اوپر جب گیان اور ایمان کی باتیں ان کے نبی رسول پیغمبر دے کر گئے اور ان کے پاس گیان کی کتاب چھوڑ کر چلے گئے، فطال علیہم الامد، تھوڑی لمبی مدت گزری، کچھ سال گزرے تو پھر بگاڑ کا شکار ہو گئے، اس گیان اور ایمان کی باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب، گیان اور ایمان کی باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے اور دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ اذا اخذتم اذناب البقر، جب تم جانوروں کے کان پکڑ کے کھیتی باڑی اور دنیا کے حاصل کرنے کے چکر میں جب تم لگ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمْ دِينَكُمْ، اور اپنے دین، گیان اور ایمان اور نبی رسول پیغمبر جو قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر جو گیان اور ایمان کی باتیں دے کر گئے، اس سے بھول جاؤ گے، اس سے اعراض کرو گے، اس سے منہ موڑو گے اور دنیا تمہاری زندگی کا مقصد ہو جائے گا۔ فطال علیہم الامد، یہی ہوا ہر نبی رسول پیغمبر کے جانے کے بعد اس قوم میں جب ایک لمبی مدت گزری تو نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو ریمائنڈر، جو گیان اور ایمان کی باتیں نبی رسول پیغمبر انہیں دے کر گئے تھے، اس سے سستی کرنے لگے، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آج مسلمان اس قرآن کو پیٹھ نہیں دکھاتا، حقیقت میں اپنے پیٹھ کے پیچھے اسے نہیں پڑھنے دیتا، اپنی حقیقی پیٹھ اس قرآن کو نہیں دکھاتا، لیکن معنوی طور پر اس کتاب کو، اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اس کی باتیں، اس کے قانون، اس کے احکام، اس کے گیان اور ایمان کی باتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، تو گویا کہ نبی رسول پیغمبر کے جانے کے بعد جب ایک لمبی مدت گزری، 1441 سال ہو گئے، تو یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ کے ہاتھ میں جو آ گیا اسی کو لے کر ناچ رہا ہے، خوش ہے، اور باقی مکمل دین کو چھوڑے ہوئے ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو۔ اس گیان اور ایمان کی باتوں کو لے کر ابھی تک دنیا کی اکثریت تک جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ، اس بات سے غافل ہو گئے۔ تھوڑی ہی لمبی مدت گزری، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے اور کل حجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جبکہ پتھر کی اللہ نے تعریف کی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، ان پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ کی یاد میں رو پڑتے ہیں، ان کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی خوف اور خشیت سے، اللہ کی بڑائی سے پھٹ جاتے ہیں۔ لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، رو پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو پہاڑ کی بلندی اور اونچائی سے، سچے مالک اللہ کی بڑائی سے ڈر کے، اللہ کی حقانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے کاریہ کرنے،
اس کے قادر مطلق ہونے، اس کے سب کچھ کرنے کے ڈر سے ایسا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں، زمین پر آتے آتے ریزہ ریزہ پاؤڈر اور ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ جو گرتے ہیں ایسا ہی نہیں کہ وہ تھے بس کسی وجہ سے گر گئے، یہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، گرتے ہیں۔ جب ان غیر جاندار چیزوں میں اللہ کا خوف اور خشیت اتنا ہے، اور یہ اللہ کے خوف اور خشیت کا، عبادت کا، تسبیح کا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح جانتی ہے، کرتی ہے، کر رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی خوف اور خشیت کا، تقوی کا، اس سے ڈرنے کا، دنیا کی برائیوں سے بچنے کا، مالک کی پکڑ سے بچنے کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ پتھر پہاڑوں سے گر کے نیچے آ جاتے، اور نیچے آنے کے بعد چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا، ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور مالک کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کے خوف اور خشیت میں اپنی یہ حالت کرتے ہیں۔ تو اے دل رکھنے والو، کیا تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہوئے، یا کونوا حجارۃ او حدیدہ، یا لوہے اور میٹل، دھات، فولاد، میگنیشیم، ایسی دھاتوں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اب ان کے دلوں میں ہدایت کی باتیں نہیں جاتی۔ یہی ہوا محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں گیان اور ایمان کی باتیں دے کر چلے گئے۔ اب اگر انگلی رکھ کر اس قرآن کی گیان اور ایمان کی باتیں کسی کو بتاؤ تو کوئی اپنے اہل علم کے پیچھے پریشان ہے، کوئی اپنے گروپ میں پریشان ہے، کوئی اپنی دنیا کا رکھ لیا نام جماعتوں کا اس کے اندر پریشان ہے، اور اس قرآن کی طرف بہت کم لوگ آنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بتایا جائے، کھول کر بیان کیا جائے، اس قرآن کو لے کر اٹھ جاؤ، پڑھو، سمجھو، اپنے بیوی بچے گھر والوں کو لے کر، گلی محلے والے، قوم اور اپنے گاؤں والوں کو لے کر پوری دنیا تک چلو، اللہ مدد کرے گا۔ اس گیان اور ایمان کی باتوں کے لیے تو لوگ جو اپنے ایک مزاج کے مطابق اپنا طریقہ کار بنا لیے ہیں، اپنی جماعت کا ایک مقصد بنا لیے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو قید کر لیے ہیں، فکس کر لیے ہیں، اس خول کے اندر جیل میں قید ہو گئے ہیں، اس حصار اور اس لائن، اس باؤنڈری سے باہر ہی نکلنا نہیں چاہتے۔ فقست قلوبہم، ان کے حالت یہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر دین کا، دھرم کا، قرآن کا، دین کا، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ اسلام کے لیے حقیقت میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، قرآن کے گیان اور ایمان کی باتوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ انہیں اپنے مفادات نے روک لیا ہے، اپنے فائدے مفادات، اور جو اپنا جتھا بنا لیا ہے، اپنی جماعت اور گروپ جو بنا لیا ہے، بس اس کے مفادات کے لیے جی رہے ہیں۔ گیان اور ایمان، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، جو کچھ اللہ نے نازل کیا قرآن میں، اس کے لیے عملی اور پریکٹیکلی طور پر دنیا تک، پیاسی انسانیت تک جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ایک سچے مالک کے گیان سے دور ہیں، ان تک کچھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے حقیقت ہے کہ دنیا کی اکثریت اس سچے گیان اور ایمان سے دور ہے، سچے مالک کی یاد سے دور ہے۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے زیادہ لوگ گناہ کرنے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، یہ تم دن رات دیکھتے ہو، سال بھر دیکھتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو، ہم تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ نے جو سمجھ بوجھ، جو عقل دی ہے، اسی عقل کے ذریعے اس قرآن اور قرآن کی باتوں کو سمجھنا ہے، جو دلائل دی ہے اس دلائل کو سمجھنا ہے۔ اٹکل پچو اپنے آپ کو باندھ کر، اپنے گلے میں پٹا لگا کر کسی کے پیچھے جانور کی طرح کھنچتے ہوئے نہیں جانا ہے۔ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، عقل والا، سمجھ والا، بوجھ والا مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت بھی جب پڑھ کے سنائی جائے تو اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، لولا، محتاج ہو کر اپنے بتانے والے کے پیچھے
گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے، رسی بندھی ہوئی، ویسا کھنچتا نہیں جاتا، گر نہیں جاتا، بلکہ اسے اپنے دماغ، عقل، اللہ نے جو سوچ بوجھ دی ہے، غور فکر، تدبر، تفکر، جو جگہ جگہ قرآن میں اپیل کیا گیا، اور عقل سے کام لیتے ہیں، عقل سے اسے سمجھ کر اس دین اسلام گیان ایمان پہ خود بھی چلتے ہیں اور دنیا کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے کی آیتیں سنیے، ان المصدقین والمصدقات